اللہم صلی علی محمد و آل محمد قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہتے ہیں میرے حبیب کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ آیت کریمہ قرآن مجید کی ہے اور اس میں خداوند کریم نے مودت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ قرآن مجید میں محبت کا لفظ آیا ہے، اور اکثر لوگ محبت اور مودت میں یہ فرق نہیں جانتے کہ محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ محبت وہ ہے کہ جو ہم اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، یا کوئی بھی محبت کا لفظ کسی جگہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ محبت جو ہے کہ ہم اپنے ملک سے کرتے ہیں، اپنے شہر سے کرتے ہیں، اپنے گھر سے کرتے ہیں، اپنے مال سے کرتے ہیں، اپنی اولاد سے کرتے ہیں، یہ محبت ہے۔ محبت تقسیم ہوتی رہتی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو محبت ہے اپنے والدین سے بھی ہے، اپنے بچوں سے بھی ہے، اپنے دوستوں سے بھی ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی ہے، یعنی جس کا جیسا جیسا تعلق ہے اس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، اور یہ محبت آپ کی تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے۔ آپ اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، آپ کے 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، ہر بچے سے آپ محبت کریں گے، اور یہ محبت آپ کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اسی دائرے میں رہ کے محبت کرتا ہے۔ مودت تقسیم نہیں ہوتی، مودت بڑھتی جاتی ہے، لیکن یہ کبھی تقسیم نہیں ہوتی کہ میں کہوں کہ میں مولا علی سے بھی محبت کرتی ہوں۔ محبت نہیں، مودت چاہتے ہیں۔ میرے رسول نے اپنے اقربا سے مودت کا لفظ کہا، اور پھر آپ نے کہا کہ میرے اقربا میں آپ نے مولا علی علیہ السلام، مولا حسن اور حسین علیہ السلام، بی بی پاک زہرا کا نام لیا، پھر مباہلے میں لے جا کر آپ نے اپنے اقربا کا تعارف کروایا۔ تو جیسے میں نے بھی کہا کہ محبت تقسیم ہوتی رہتی ہے، مودت تقسیم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ہم محبت کو چھپاتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں کے جو بچے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں زیادہ، آپ اس سے محبت کرتے ہیں زیادہ، اور ماں باپ تو ویسے سب سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے رشتہ داروں میں آپ جب جاتے ہیں تو کسی رشتہ دار سے آپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کے طور طریقے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن یہاں پہ محبت تفریق پیدا کر دیتی ہے۔ جو محبت آپ کو اپنے باپ سے ہوتی ہے وہ محبت آپ کو اپنے چچا یا تائے سے نہیں ہو سکتی۔ جو محبت آپ کو اپنی ماں سے ہوتی ہے وہ محبت آپ کو اپنی خالہ، پھوپھی یا کسی اور رشتے سے نہیں ہو سکتی۔ تو محبت میں تفریق ہے، محبت تقسیم کرتی ہے، محبت چھپائی جا سکتی ہے، آپ کسی کو بھی نہیں بتاتے، لیکن مودت ظاہر کرنے کا نام ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو رسول کے اقربا سے کتنی مودت ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کرنی۔ جو محبت آپ کو رسول اللہ سے اگر ہے تو وہی مودت آپ کو شو کرنی ہے، ظاہر کرنی ہے ان کے اقربا سے بھی۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت میں انسان کسی کی مرتا نہیں ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر جو کوئی ملک سے باہر گیا ہے، اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، اسے وہاں بیٹھ کے بھی اپنا ملک یاد آتا رہتا ہے،
اسے اپنا شہر یاد آتا رہتا ہے اور وہ اس کے لیے تڑپتا ہے، لیکن اپنے ملک کو یا اپنے شہر کو اس نے اس لیے چھوڑا ہے، یا اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو اس نے اس لیے چھوڑا ہے کہ اس کو روزگار زیادہ اچھا میسر آ جائے۔ روزگار زیادہ اچھا ہوگا تو اس کے گھر والوں کی زندگی اچھی گزرے گی۔ مقصد نیک ہے، لیکن محبت کی خاطر ہی وہ ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اپنے ملک کو قربان کیا، اپنے شہر کو قربان کیا، اپنے گھر کو قربان کیا، اپنے والدین کی محبت کو قربان کیا، مال کے لیے کیا، دولت کے لیے، رزق کے لیے کیا کہ میں انہیں اچھا سکون مہیا کر سکوں، سہولتیں دے سکوں، ان کو جو چیز چاہیے وہ مہیا کر سکوں، اس لیے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکوں۔ اس نے مال کو پسند کیا اور یہ تمام چیزیں اس نے چھوڑ دیں، یعنی یہ سب کچھ اس نے محبت میں کیا۔ اب اسی طرح سے کوئی دور بیٹھا ہے اور اس کا رشتہ دار یہاں پر فوت ہو گیا، اس نے مال بھی خرچ کیا، اس نے یہاں پر اس کے علاج کے لیے پیسے بھی بھیجے، یہ اس کی محبت تھی، لیکن وہ خود دور تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ محبت اس کو رہی اس سے، لیکن اس مال نے اس کو کوئی فائدہ تو نہیں دیا، اس کا عزیز اس سے چھٹ گیا۔ اب یہ بھی ایک محبت کا طریقہ تھا، کیونکہ وہ انہیں بچانا چاہتا تھا، وہ سوچتا تھا کہ شاید میں یہاں رہ کر ان کا بہتر علاج نہ کرا سکوں، ان کو سہولت نہ دے سکوں، یہ اس کی محبت تھی۔ اس نے خود بھی ان کی جدائی قبول کی، لیکن وہ اسے بچا نہیں سکتا۔ اور اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بچھڑ جائے تو انسان پھر مر جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی انسان ساری عمر تو زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن دوسرا انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کی یاد میں روتا ہے۔ جو کوئی مر جاتا ہے تڑپتا ہے، اس کو بار بار یاد کرتا ہے، ہر موقع پہ یاد کرتا ہے، لیکن اس کی یاد میں مرتا نہیں ہے۔ یہ شرط ہے کہ وہ زندہ رہے گا، مشکل وقت گزارے گا، تکلیف میں گزارے گا، لیکن مرتا نہیں ہے۔ یہ محبت ہے۔ اور اسی طرح سے محبت کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ محبت میں انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جس سے پیار ہو اسے گلے لگا لے، اسے سینے سے لگائے۔ ماں اپنے بچے کو بار بار گلے لگاتی ہے، اس کے ماتھے کو بوسہ دیتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، اس کا ہر کام شوق سے کرتی ہے۔ بھائی ہے اپنی بہن سے پیار کرتا ہے، بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے، بیوی اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے۔ یہ تمام محبت کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہ کوشش کرتے ہیں زیادہ پیار آئے گا تو گلے ملتے ہیں، اور یہ بھی محبت کے ہی طریقے ہوتے ہیں۔ اور محبت کا ایک اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 6 طریقے ہیں جو محبت کے اظہار کے ہوتے ہیں، کہ محبت میں بہت سی دفعہ مطالبات ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے، ہم تم سے محبت کریں گے، اولاد کہہ دیتی ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور اگر وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا، اکثر اولاد ناراض تو نہیں، خاموش ہو جاتی ہے۔ والدین اس کا وہ خاموش چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ تو محبت میں مطالبات ہوتے ہیں، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ محبت چھپائی جاتی ہے، محبت تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ محبت چھپائی کیسے جا سکتی ہے۔ آپ کسی سے یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس میں یہ کوئی ترازو نہیں ہوتا۔ میں نے ابھی جیسے ذکر کیا تھا کہ بچے ماں سے کہتے ہیں آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن نہیں، ماں تو خیر سب سے ہی محبت کرتی ہے، لیکن اور رشتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے محبت، کیونکہ محبت میں اس خاتون نے یا اس بیٹے نے یا اس مرد نے اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرنی ہے، اپنے بچوں سے بھی کرنی ہے، بیوی سے بھی کرنی ہے،
رشتہ داروں سے بھی کرنی ہے، بہن بھائیوں سے بھی کرنی ہے، تو محبت تقسیم ہوتی ہے۔ اب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ محبت چھپائی جاتی ہے، محبت تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ اگر کوئی محبت کسی سے کرتا ہے، وہ بچھڑ جائے یعنی دوسرے ملک چلا جائے یا مر جائے، تو تب بھی انسان اس کی یاد میں مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ محبت گلے ملتی ہے، کیونکہ کوشش کریں ان لفظوں کو میرے یاد رکھیں کہ دل چاہتا ہے کہ بچہ پیارا لگ رہا ہے تو اسے گلے لگائیں، اسے پیار کریں۔ اسی طرح سے محبت میں مطالبات ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمیں گھر چاہیے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمیں یہ چاہیے، یعنی محبت میں مطالبات ہوتے ہیں۔ لیکن مودت اس کو کہتے ہیں، بس یہاں میں نے تھوڑا سا بتانا ہے کہ مودت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں کائنات کی محبت ختم ہو جائے، جہاں تقسیم ہونا ختم ہو جائے، جہاں بچھڑ جائے تو مرتا نہیں انسان، یہ ختم ہو جائے، جہاں گلے نہیں ملنا، جہاں مطالبات نہیں ہوتے، جہاں چھپانا نہیں ہے، محبت چھپائی جاتی ہے اور مودت اظہار ہے۔ مودت کا تعلق ظاہر کرنے سے ہے، اور مودت میں دکھاؤ، اظہار کرو، اس میں اظہار کرنے میں فخر ہے۔ اور یہ محبت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرو۔ محبت ہوتی ہے تو ہر رشتے کاروبار سے بھی آپ کو ہوتی ہے، اور یہ جیسے کہ تقسیم ہوتی ہے میں نے کہا، لیکن مودت تقسیم نہیں ہوتی۔ آپ کو جو محبت حضرت مودت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، وہی مودت ان کے اقربا سے بھی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت ہو تو بچھڑ جائیں تو روتا ہے مگر مرتا نہیں، اور مودت میں انسان مر جاتا ہے، مرنے کی خواہش کرتا ہے، اس کی یاد میں اس کو موت آ جاتی ہے، وہ زندہ رہنا اس کے بغیر پسند ہی نہیں کرتا، وہ بچھڑنا پسند ہی نہیں کرتا۔ مودت ایسا لفظ ہے کہ جس میں انسان گلے ملنا پسند نہیں کرتا، بلکہ مودت میں قدموں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے کہ میں قدموں پہ نچھاور ہو جاؤں تیرے، یہ مودت ہے۔ اور ہم یہی جانتے ہیں کہ آل محمد سے ہمیں مودت کا اظہار کرنا ہے، محبت کا اظہار نہیں کرنا۔ میرے رسول نے لفظ مودت کہا ہے، میرے اللہ نے لفظ مودت کہلوایا ہے میرے رسول سے قرآن مجید میں کہ میری اقربا سے مودت کرو۔ تو مودت کا تعلق ظاہر کرنے سے ہے، چھپانے سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو مودت کا طریقہ ہے، ہم عام انسانوں کا جو مودت کا طریقہ ہے، وہ عزاداری ہے، وہ یہ مجالس برپا کرنا ہے، وہ ذکر محمد و آل محمد کرنا ہے، ذکر حسین کرنا ہے۔ اور اسی مودت کا ایک عملی مظاہرہ اس دنیا میں ہم یہ جانتے ہیں کہ میں مثال تو زیادہ بڑی نہیں ہے، نہ میری زبان میں نہ میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے، لیکن ایک اظہار ہے کہ مودت کس کو کہتے ہیں۔ محبت میں بچھڑ جائے انسان تو روتا ہے مگر مرتا نہیں، اور مودت ہو تو بچھڑ جائے تو پھر خدا نہیں ملتا، خدا جدا ہو جاتا ہے، یہ مودت ہے۔ اگر آپ اقربا سے مودت نہیں کرتے تو خدا ناراض ہو جائے گا، آپ کا رسول ناراض ہو جائے گا۔ اب آپ یہ جانتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں کہ پانی میں تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا مینڈک بھی رہتا ہے، مگرمچھ بھی رہتا ہے، مچھلی بھی رہتی ہے، کچھوا بھی رہتا ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ مگرمچھ پانی سے باہر آیا تو چلنے لگا، مرا نہیں، اسے موت نہیں آئی۔ مینڈک باہر نکلا پانی سے، مرا نہیں، زندہ رہا۔ کچھوا پانی سے باہر نکلا، زندہ رہا، مرا نہیں۔ زمین پہ چلنے لگتے ہیں، مرتے نہیں۔
لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ مچھلی پانی سے باہر آئے تو تڑپنے لگتی ہے، بےکل ہو جاتی ہے اور ایسے تڑپتی ہے، ایسے کروٹیں لیتی ہے کہ کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے اور پھر مر جاتی ہے اور الٹی ہو جاتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھتی رہتی ہے کہ شاید آسمان سے کوئی پانی کا قطرہ آ جائے اور میرے حلق میں چلا جائے۔ یہ اس کی مودت ہے، اور اس کی مودت پانی سے اس قدر زیادہ ہے، نہ تو وہ مودت یعنی جو مینڈک تھا، جو مگرمچھ تھا، جو کچھوا تھا، پانی میں سانپ بھی ہوتے ہیں، ان کو اس پانی سے محبت تھی، مودت نہیں تھی، اس لیے وہ اس پانی کے بغیر زندہ رہ لیتے ہیں۔ لیکن جنہیں مودت ہو وہ اس کے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مچھلی زندہ نہیں رہتی، مچھلی آسمان کی طرف باہر آ کر دیکھتی ہے کہ شاید کوئی پانی کا قطرہ آسمان سے گرے، وہ مودت کی تلاش میں رہتی ہے اور پھر دائیں بائیں کروٹیں لیتی ہوئی مر جاتی ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ پانی کی تلاش کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مچھلی آپ کھاتے ہیں تو مچھلی کھانے کے بعد آپ کو کتنی پیاس لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے پیاس لگتی ہے کہ وہ جسم میں آپ کے چلی جاتی ہے، اس کا ذرہ ذرہ آپ کر دیتے ہیں، خوراک بن کے آپ کے جسم میں، آپ کے معدے میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر وہ خون میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن جب تک وہ مچھلی کا ایک ذرہ بھی آپ کے جسم میں، آپ کے معدے میں رہتا ہے، آپ کا دل یہی کہتا ہے پانی پی لوں۔ تو یعنی مچھلی ذرہ ذرہ ہونے کے بعد بھی اپنی مودت کا اظہار کر رہی ہے اور پانی مانگ رہی ہے کہ مجھے پانی دو۔ یہ مودت ہوتی ہے، اور یہ مودت کربلا میں مولا حسین کے دوستوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کربلا کی ماؤں نے دکھائی کہ کربلا میں ماؤں نے اپنے بچے، کوئی ماں نہیں قربان کرتی، ہر ماں اپنے بچے کی لمبی زندگی کی دعا مانگتی ہے، لیکن کربلا میں وہ مودت کا اظہار کیا ہے۔ رسول کی اس بات کو، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا عملی مظاہرہ کربلا میں ہوا، جہاں حسین کی فوج میں اگر کوئی ضعیف تھا، اگر کوئی جوان تھا، اگر کوئی بوڑھا تھا، اگر کوئی بہت بوڑھا تھا، اگر کوئی ماں تھی، چاہے وہ جوان کڑیل جوان کی ماں علی اکبر کی ماں لیلا تھیں، چاہے 6 ماہ کے علی اصغر کی ماں رباب تھیں، اور چاہے بیوہ ماں قاسم کی تھی یا بہن زینب تھی، یعنی ہر ماں، ہر بہن نے قربانی دی ہے۔ جناب رقیہ کی تو میں بہت سلام کرتی ہوں اس بی بی نے کہ جس نے اپنے شوہر کو سب سے پہلی قربانی جناب رقیہ نے دی، مودت کا پہلا اظہار جناب رقیہ نے کیا، اور یہ میرا سلام جاتا ہے بی بی ام البنین کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ ہر وقت مودت کے لیے تیار رہے، اور بی بی رقیہ نے سب سے پہلے اپنے شوہر کی قربانی دی، جناب مسلم بن عقیل کی قربانی دی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنی بیٹیوں کی قربانی دی کربلا میں۔ تو جو اپنی اولاد کو بھی قربان کرتے، جہاں پہ اولاد کو بھی قربان کر دیا جائے اپنے امام کی محبت، مودت کی خاطر، اپنے رسول کی اولاد کی اقربا کی مودت کی خاطر، یہ عملی مظاہرہ تھا کربلا میں مودت کا، جو وہاں پر چاہے جون تھے، چاہے حر تھے، چاہے حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم ابن اوسجہ تھے، یا کربلا کی مائیں تھیں، یا غازی عباس تھے، یا اونا محمد و علی اکبر و قاسم تھے، یا علی اصغر تھے، ان سب نے مودت کا مظاہرہ کیا اور اپنے وقت کے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے
اوپر مودت کا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ سورج دیکھتا رہا، وہ نکلتے ہوئے چاند ستارے دیکھتے رہے، کربلا کی زمین دیکھتی رہی کہ مودت کس کو کہتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ خداوند کریم نے جو آیت پیش کی ہے قرآن مجید میں، اس کا عملی مظاہرہ، اس کا عملی پریکٹیکل جسے کہنا چاہیے، وہ کربلا میں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ کسی نے اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ مودت ہے۔ میں نے جیسے کہا ہے کہ محبت میں انسان بچھڑ جاتا ہے تو روتا ہے، مرتا نہیں، کسی کی خاطر اپنی جان نہیں دیتا، اور آپ گلے لگاتے ہیں۔ یہاں پر سب جانے والوں نے موت کو جان لگایا، گلے لگایا، پیارا سمجھا، اور کس لیے کہ ہم نے محبت نہیں مودت کرنی ہے۔ یہ مودت تھی جو کربلا میں کربلا والوں نے دکھائی۔ ہر ایک قربان ہونے کے لیے تیار تھا اپنے وقت کے امام مولا حسین علیہ السلام پہ۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہماری مودت یہی ہے کہ ہم مولا کے حضور بیٹھ کے عزاداری کریں، مجلس کریں، ان کے لیے سبیل لگائیں، ان کے لیے ان کے درد کا اظہار کریں، ان کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھتے ہیں، کوئی مرثیہ پڑھتے ہیں، کوئی نوحہ پڑھتے ہیں، کوئی نوحہ لکھتے ہیں۔ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ تم مودت کا اظہار ایسے کرو کہ جب بھی میرا نام سنو، میرے مولا حسین کہتے ہیں، تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے۔ میری غربت پہ رو، میری مظلومی پہ رو، یہ میرے مولا حسین کہتے ہیں۔ تمہاری آنکھوں سے بہتا ہوا ایک اشک جو تمہارے رخساروں تک آ جائے گا، بس وہ تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے گا۔ ہماری مودت ہمارا رونا ہے، ہمارے وہ آنسو ہیں جو ہم مولا کی یاد میں بہاتے ہیں۔ خداوند کریم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، تو دیان ہے، تو مستعان ہے۔ تو ہمارے اس ذکر کو قبول کر لینا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، بے اولاد کو اولاد دینا، بے روزگار کو روزگار دینا، مقروض کے قرض ادا کر دینا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔